اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم کا مبارک مہینہ جاری الساری ہے، جو کہ بڑی فضیلت والا، بڑی برکت والا اور بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ محرم الحرام کی ہر رات کو پڑھی جانے والی 3 بہت ہی طاقتور دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر آپ محرم الحرام میں ہر رات کو یہ 3 دعائیں پڑھ کر سو جاتے ہیں تو یقین جانیں کہ آپ جس نیت سے بھی ان دعاؤں کو پڑھ کر سوئیں گے، جس حاجت کے لیے ان دعاؤں کو پڑھ کر سوئیں گے، جس مقصد کے لیے ان دعاؤں کو پڑھ کر سوئیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ پریشانی کسی بھی قسم کی ہو، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو اپنی رحمت سے دور فرما دے گا، اور اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی، اور اگر آپ مقروض ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی بہترین وسیلہ پیدا کر دے گا۔ اگر گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا۔ اگر دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ان کی اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا فرما دے گا، اور ان کے ذہن سے آپ کا خیال تک نکل جائے گا۔ دوستو، ان بڑے بڑے فوائد کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت آپ کو چھوٹے چھوٹے بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، آپ محرم میں جس دن بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو سنیں، یا جس دن بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اسی رات سے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں۔ یقین جانیں کہ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کو ایسے ایسے فوائد سے نواز کر جائے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اب محرم الحرام کی ہر رات کو یہ 3 دعائیں آپ نے کیسے پڑھنی ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو ان دعاؤں کو نماز تہجد کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ تہجد کا وقت وہ مبارک وقت ہے جس وقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے صدائیں لگائی جاتی ہیں کہ ہے کوئی اولاد کا طلبگار، اسے اولاد عطا کی جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار، اسے رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی مقروض، اس کے قرض کا بندوبست کر دیا جائے، ہے کوئی حاجت روا، اس کی حاجت کو پورا کر دیا جائے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے صدائیں لگائی جاتی ہیں کہ مانگ لو جو مانگنا ہے، آپ کو وہ سب کچھ عطا کیا جائے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو ان دعاؤں کو آپ نے نماز تہجد کے ساتھ پڑھنا ہے، وگرنہ پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، یا 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد بڑی ہی مبارک دعا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ دوستو، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب آپ کو آگ میں پھینکا جانے لگا، تو آپ نے ان کلمات کا ورد کیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے
ٹھنڈی ہو گئی اور گلے گلزار بن گئی۔ دوستو جو دوسری دعا ہے یہ بھی بڑی مبارک دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے رب کریم تو تمام عیبوں سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ دوستو اس دعا کو دعائے یونس اور آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس دعا کو مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی، یعنی کہ آپ کو مچھلی کے پیٹ میں سے باہر نکال دیا۔ دوستو جو تیسری دعا ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں اللہ رب العزت کی مدد کے بغیر کوئی بھی کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ دوستو بھائیوں اور بہنوں، ان تینوں دعاؤں میں ہم اللہ رب العزت کے آگے التجا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا رہے ہیں۔ جب ہم ان تینوں دعاؤں کو بار بار پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے ان تینوں دعاؤں کو روزانہ رات سونے سے پہلے 21 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے، یا پھر اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو آپ ان تینوں دعاؤں کو نماز تہجد کے ساتھ پڑھیں۔ اگر ان تینوں دعاؤں کو اکٹھا 21 مرتبہ پڑھنا چاہیں تو اکٹھا بھی 21 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ان تینوں دعاؤں کو علیحدہ علیحدہ 21 مرتبہ پڑھنا چاہیں تو آپ اس طریقہ کار سے بھی ان تینوں دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں دعائیں 21 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، پھر بڑی عاجزی کے ساتھ اور بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ دوستو اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو جب آپ نے یہ تینوں دعائیں پڑھنی ہیں، پانی کا ایک گلاس آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ ان تینوں دعاؤں کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پانی کے گلاس پر آپ نے دم کر کے وہ پانی آپ نے مریض کو پلا دینا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے محرم الحرام کا پورا مہینہ جاری رکھنا ہے۔ جس دن بھی آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں اسی دن سے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک محرم کی ہر رات کو یہ تینوں دعائیں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔